واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابع داری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہے۔ جس کو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر ذی جان سے محبت ہو، محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوش رکھا کرو۔ اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم ایک دوسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وصال بن کے بیٹھے ہیں، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ اللہ کے دربار میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ وہاں محبت کرنے والے، انسانوں سے محبت کرنے والے، زندہ دل رکھنے والے لوگوں کا مقام ہوتا ہے۔ نقلی نمائش، ظاہری زندگی گزارنے والے اس دربار میں کیا مقام حاصل کر سکیں گے؟ اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں وہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو تو پھر خواب اچھا ہے، اور اگر خواب کی کیفیت میں دقت پیدا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ گناہوں سے توبہ کریں اور عبادت شروع کر دیں۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ تنہائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے، جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔ لامکاں میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی۔ ہماری ہر صلاحیت کسی کے ساتھ کی محتاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نیک ہونے کی کوشش کرتے جاؤ گے تو آخر کار نیک ہو جاؤ گے۔ پھر جو بھی آپ کہتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا، تو کہنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ وہ بار بار کہتی ہے کہ اللہ تجھے عقل دے، کامیاب کرے۔ ایک دن وقت آتا ہے کہ وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے،
اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ عذاب ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم روٹی پکاؤ۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں خوشی دی جائے۔ پاک الفاظ کو پاکیزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان نے ذرے کا دل چیر کر طاقت دریافت کی ہے، لیکن ذرے میں طاقت پیدا کرنے والے کو دریافت نہیں کر سکا۔ آسمانوں کے راستے دریافت کیے، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ باہر کی کائنات نے انسان کو اندر کی کائنات سے غافل کر رکھا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے۔ پیار، اعتبار اور کسی کی دہاڑی دینے میں کبھی ڈنڈی نہ ماننا، تم سونا بن جاؤ گے۔ جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اداس ہے اندر، ایک چہرہ شناس ہے اندر، ایک داسی اداس بیٹھی ہے، دل کا مندر اداس ہے اندر۔ ساتھ رہنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ساتھ ہونا اہم ہے۔ دکھ کی ساتھ میں ایک دوسرے کے آنسو سمیٹنے میں تعلق کی سچائی ہے، نہ کہ آنسو دیکھنے میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب فیصلہ ہوتا ہے عقل سو جاتی ہے، فیصلے سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تجھے تیری حیثیت کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ جان جب خاک میں پڑتی ہے تو ہوتی ہے خوشی، خاک جب خاک میں ملتی ہے تو سب روتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو
اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں، یہ ایک پرلطف منظر ہے، ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے، ایک سننے والا نغمہ ہے، ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی اور کا عمل ہے۔